अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर कोई शख्स सारी दुनिया का मालिक बन जाए लेकिन वो अपनी सेहत से महरूम हो जाए तो उसको कुछ फ़ायदा हासिल ना होगा। सारी दुनिया का मालिक बनने के बावजूद दोस्तों वो शख्स एक वक्त में एक बिस्तर पर सो सकेगा, दिन में 3 वक्त खाना खा सकेगा। दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें एक मज़दूर को भी मैसर हो सकती हैं। दोस्तों मैं अलबामा के खेतों में जाकर खेती बाड़ी करने को तरजीह दूंगा, लेकिन ये गवारा नहीं कर सकता कि मैं एक रेलवे लाइन और एक कंपनी बनाने के चक्करों में अपनी सेहत का दिवालिया निकाल दूँ। दोस्तों ये अल्फाज से एक मशहूर ज़माना मुसन्निफ़ डेल कार्नेगी 1887 में पैदा हुए और 1955 में आपने वफ़ात पाई। दोस्तों डेल कार्नेगी का कमाल ये था कि डेल कार्नेगी ने जिन इदारों से फैज़ इक्तसाब किया, आपने उन इदारों की ना सिर्फ शोहरत को बढ़ाया बल्कि उनकी तौकीर में भी इजाफा किया। दोस्तों डेल कार्नेगी का कमाल ये है कि डेल कार्नेगी अपने मरने के बावजूद भी लाखों करोड़ों अरबों लोगों के दिलों में अपनी तहरीरों के ज़रिए से ज़िंदा हैं। दोस्तों डेल कार्नेगी की आप शोहरत का इस बात से अंदाज़ा लगाइए, जब उनकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस 1936 में शाया हुई तो दूसरी ज़बानों में तर्जुमे के अलावा उनकी किताब की 1 करोड़ से ज़ायद कापियाँ फ़रोख्त हुई। दोस्तों डेल कार्नेगी की शोहरत की वजह एक ये भी है कि डेल कार्नेगी जब भी अपनी तहरीरों को लिखते हैं, अपनी तहरीरों में कामयाबी और कामरानी के राज़ों को बताते हैं, तो वो उन राज़ों को तजर्बात के ज़रिए से लोगों के सामने लेकर आते हैं। दोस्तों डेल कार्नेगी अपनी मशहूर ज़माना किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग यानी कि परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए में 15,000 मरीज़ों पर की गई रिसर्च के बारे में बताते हैं कि जो लोग डॉक्टरों या तबीबों के पास जाते हैं उनमें से 70% लोग अपनी बीमारियों का ख़ुद इलाज कर सकते हैं अगर वो अपनी परेशानियों को और अपने गमों को कम कर दें। दोस्तों डेल कार्नेगी अपनी इस किताब में ये बताते हैं कि इंसानी ज़िंदगी पर परेशानियों के, गम के, खौफ के और तफक्कुरात के कितने बुरे असरात होते हैं। और दोस्तों इसी किताब में वो बताते हैं कि किस तरह से हम अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं, वो कौन सी टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम अपनी परेशानियों का, अपने गमों का मुकाबला कर सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन तमाम तर बातों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों डेल कार्नेगी इंसानी ज़िंदगी पर सोचों, फ़िक्रों, रंजो गम और परेशानियों के मनफी असरात की वजाहत ब्रोकन बो नेब्रास्का के एक अप्रैल पी हेनी नामी शख्स के लिखे गए डेल कार्नेगी को उस ख़त के ज़रिए से करते हैं, जिसमें वो अपनी कहानी कुछ इस तरह से बयान करता है कि मेरे पेट की निचली आंतों में वर्म था और वो पककर नासूर बन चुका था। 3 डॉक्टर जिसमें मेरी मर्ज़ का एक स्पेशलिस्ट, एक माहिर भी शामिल था, वो मुझे लाइलाज करार दे चुके थे और मुझे उबला खाने और वसीयतनामा लिखने की उन्होंने हिदायत कर दी थी। दोस्तों अप्रैल पी हेनी मज़ीद बताते हैं कि मुझे इस मर्ज़ की वजह से मुझे एक आला मुलाजमत से मुस्ताफ़ी होना पड़ा था और मेरे पास गुल कर मरने के अलावा कोई चारा बाकी ना रहा था। तो मैंने एक अजीम फ़ैसला किया। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया घूमूँ, मैं दुनिया का चक्कर लगाऊँ, दुनिया के मुल्क की मैं क्या करूँ, सैर करूँ। तो मैंने टिकट लिया और दुनिया घूमने का इरादा किया। मेरे इस फैसले से मेरे डॉक्टर बड़े हैरान और परेशान थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम दुनिया घूमने के लिए अभी निकलते हो तो तुम्हारी रास्ते में मौत हो जाएगी और तुम्हें समंदर में फेंक दिया जाएगा। तो मैंने अपने डॉक्टर को जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने ख़ानदान वालों से ये वादा कर लिया है कि मुझे ब्रोकन बो नेब्रास्का के ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफनाया जाए। इसके लिए मैंने जहाज़ वालों से भी बात कर ली। मैंने एक संदूकचा ख़रीद लिया है और मैंने उससे कहा है कि अगर मैं रास्ते में मर जाऊँ, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरी इस लाश को आप संदूकचे में बंद करके सर्द खाने में रख दीजिएगा और वापसी पर मेरे घर वालों को दे दीजिएगा। सो दोस्तों अप्रैल पी हेनी मज़ीद बताते हैं कि मैंने दौरान सफ़र मैंने खूब सैर होकर खाया पिया। मैंने तरह तरह के अनवाओ इक़साम के खाने खाए और जी भर कर बदपरहेज़ियाँ की और मैंने उन देसी खानों तक को ना छोड़ा जिनके खाने से एक बीमार शख्स आनन फानन हलाक हो सकता था। मैं मानसून की हवाओं में खूब दौड़ा, जो अगर मैं ज़रा खौफज़दा होता तो ये खौफ, ये मुसीबतें, ये फ़िक्रें मुझे संदूकचे में डाल देती। तो मैंने इस तमाम तर हंगामे को अपने पाँव की ठोकर से उड़ा दिया। मैं जहाज़ के बोर्ड पर तरह तरह के खेल खेलता, गीत गाता और नए नए दोस्त बनाता और उनके साथ रात गए तक मैं बातें करता रहता। जब मैं चीन और हिंदुस्तान में पहुंचा तो मुझे अपने घर की मुसीबतें और परेशानियां
مشرق کے افلاس اور مصیبتوں کے مقابلے میں باغ ارم کی نعمتیں معلوم ہوئی اور میں اپنی پریشانیوں اور فکروں سے قطع تعلق کر چکا تھا، اور جب میں امریکہ پہنچا تو میرا وزن 90 پاؤنڈ بڑھ چکا تھا اور یہ میں بھول چکا تھا کہ میرے پیٹ میں کبھی ناسور بھی تھے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس سے بہتر پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اور میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور وہ دن اور آج کا دن میں کبھی بیمار نہیں پڑا۔ دوستو، آپ نے اپریل پی ہینی کی کہانی سے دیکھا کہ کس طرح سے اس نے اپنی فکروں پریشانیوں کو کم کر کے اپنی ایک لا علاج بیماری سے چھٹکارا حاصل کیا، ایک لا علاج بیماری جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا اور اس کو وصیت نامہ لکھنے کا کہہ دیا تھا۔ دوستو، اگر ہم اپنی زندگی سے پریشانیوں کو کم کر دیں، اگر ہم اپنی زندگی سے فکروں کو کم کر دیں، تو ہماری زندگی میں بھی ہم اس خوشگوار احساس کو محسوس کر پائیں گے جو کہ اپریل پی ہینی نے اپنی زندگی میں کیا۔ دوستو، ڈیل کارنیگی انسانی زندگی پر فکر و رنج کے منفی اثرات کا ذکر ایک اور واقعے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سگریٹوں کا سب سے بڑا صنعت کار کینیڈا کے جنگلات میں تفریح کے لیے جاتا ہے، اور حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے اس کا وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس کی عمر ہی کیا تھی؟ صرف 61 برس۔ اس نے لاکھوں کمائے، لیکن اپنی زندگی کے بہترین سال نام نہاد کاروباری کامیابی پر قربان کر دیے۔ دوستو، ڈیل کارنیگی مزید کہتے ہیں، اس عظیم صنعت کار اور اس جیسے لاکھوں کامیاب افراد کو اس سے آدھی کامیابی بھی حاصل نہ ہوئی جو کہ میرے والد مرحوم کو حاصل ہوئی تھی۔ وہ ریاست مصوری میں کاشتکاری کرتے تھے، اور وہ 89 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور اس وقت ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ دوستو، ہم نے ان دو مثالوں کے ذریعے سے دیکھا کہ کس طرح سے فکر و رنج، پریشانی اور خوف ہماری زندگی میں ایک منفی کردار ادا کرتے ہیں، ہماری زندگی پر ایک منفی اثر ڈالتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اپنی زندگی کو بہترین انداز سے گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ دوستو، ایک تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ پریشانیاں، رنج و فکر، خوف ہماری زندگی میں، ہمارے جسم میں مختلف طرح کی بیماریاں لے کر آتے ہیں، جن میں کیلشیم کے لیول کا ڈسٹرب ہو جانا، اور بلڈ پریشر کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا، اور حرکت قلب کا بند ہو جانا، ہارٹ اٹیک اور ڈائبٹیز یعنی شوگر جیسی خطرناک بیماریاں ہمیں فکر و رنج اور پریشانیوں کے ذریعے سے لگ سکتی ہیں۔ دوستو، افلاطون کہتا ہے کہ طبیبوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ جسم کا علاج ذہن پر توجہ دیے بغیر کرتے ہیں۔ جسم اور دماغ کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے ساتھ الگ الگ سلوک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ اسمائل کرتے ہیں، جیسے آپ مسکراتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ میسج آتا ہے کہ یہ شخص مسکرا رہا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ پریشانی کے عالم میں مسکراتے ہیں تو آپ کی پریشانی کم ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ دوستو، بالکل اسی طرح سے جب آپ ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں، ذہنی طور پر فکر و رنج میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ کی باڈی کو یہ میسج جاتا ہے کہ یہ شخص پریشان ہے، تو آپ کی باڈی کا پوسچر، آپ کی باڈی کے جو ہارمونل چینج ہوتا ہے، جو آپ کی باڈی کا جو ایموشنل چینج ہوتا ہے، وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور آپ بالکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا ذہن اور ہمارا جسم کس طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ دوستو، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے آپ کو پریشانیوں سے نجات حاصل کرنی پڑے گی، پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ دوستو، اب ہم بڑھتے ہیں ڈیل کارنیگی کے اس فارمولے کی طرف جس کے ذریعے سے آپ اپنی رنج و فکر کو، اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس فارمولے کے 4 اسٹیپ میں اگر آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں گے تو آپ کو اس کا خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس فارمولے کو لکھ کر اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو اس کا خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ آپ اس کی پریکٹس مینٹلی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ لکھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ سینسز ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں، اور آپ اس میں زیادہ گہرائی میں کام کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ کو اس کے ریزلٹس ملتے ہیں۔ دوستو، پہلے ہم 4 اسٹیپس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ دوستو، اس فارمولے کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے، یا آپ نے واضح انداز میں یہ لکھنا ہے کہ آپ کس مسئلے کے متعلق پریشان ہیں۔ پھر آپ نے دوسرے سٹیپ میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس مسئلے کے میکسیمم نتائج کیا ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اس کے متعلق، اس کے بدترین نتائج کیا ہو سکتے ہیں، آپ نے اس کو بھی لکھ لینا ہے۔ پھر تیسرے سٹیپ میں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کے ممکنہ حل کون کون سے، اس کے پاسبل سولوشنز کیا کیا اس مسئلے کے ہو سکتے ہیں، آپ نے ان کو بھی لکھ لینا ہے۔
دوستوں اس فارمولے کے آخری سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سولوشنز میں سے، ان ممکنہ حل میں سے آپ نے کس حل کو تجویز کرنا ہے اور آپ اس کو فوراً کرنے کی کوشش کیجیے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ اپنے کام کے حوالے سے، اپنی جاب کے حوالے سے ایک مسئلے کے متعلق پریشان ہیں، آپ سے غلطی ہو چکی ہے، تو آپ نے اس غلطی کو واضح انداز میں لکھنا ہے کہ میں اسپیسیفک پرابلم کی وجہ سے کیا ہوں، پریشان ہوں۔ پھر آپ نے دوسرے سٹیپ میں کیا کرنا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ لائک آپ کا باس آپ کو ڈانٹے گا، لائک آپ کا باس آپ کو کام سے نکال دے گا، سو یہ آپ نے میکسیمم سوچا کہ مجھے جیل نہیں جانا پڑے گا، مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، مجھے یا تو ڈانٹا جائے گا یا تو زیادہ سے زیادہ مجھے کام سے نکال دیا جائے گا۔ پھر آپ نے تیسرے سٹیپ میں کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے ممکنہ حل تلاش کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر مجھے کام سے نکال دیا گیا تو میرا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ ہے، مجھے یہ والا عہدہ نہ صحیح لیکن مجھے اس کے پاس کا عہدہ مل جائے گا اور میری زندگی کا سفر جاری رہے گا، مجھے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ دوسرا یہ تجویز کر سکتے ہیں کہ میں اپنا کوئی کاروبار اسٹارٹ کر سکتا ہوں، اب مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ میں اپنی کوئی کاروبار اسٹارٹ کر کے اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ سو اس میں چوتھا سٹیپ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا حل تجویز کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نوکری کروں گا تو ہو سکتا ہے کل کلاؤں کو دوبارہ مجھے کوئی دوسرا باس مجھے ڈانٹ دے یا مجھے نوکری سے نکال دے، تو نوکری میں کوئی حفاظت نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، اپنا کاروبار اسٹارٹ کرتا ہوں تاکہ مجھے ذلت نہ اٹھانی پڑے، تاکہ مجھے پریشان نہ ہونا پڑے، اگر میں غلطی کروں بھی اس سے میں کچھ سیکھ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھوں تاکہ مجھے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو اس ٹیکنیک پر عمل کر کے، اس فارمولے پر عمل کر کے آپ اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔